انتہائی محبت سے برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرات علماء کرام، حاضرین باتمکین، جیسا کہ میرے تعارف کے حوالے سے محترم ڈاکٹر صاحب نے آپ احباب کے گوش گزار فرمایا کہ میرا سابقہ تعلق فتنہ قادیانیت کے ساتھ رہا۔ قادیانیت کے کفریہ ماحول میں نے پرورش پائی، پلا بڑھا، پھر رب کائنات کا اور حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجنا چیز پہ خصوصی فضل و کرم ہوا کہ میں قادیانیت کے خارزاروں سے نکل کر اسلام کے چمنستان روح افزا میں داخل ہو گیا۔ میرے قبول اسلام کے حوالے سے جہاں بہت سی وجوہات تھی، بہت سے اسباب اور بہت سے محرکات تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے قادیانیوں میں انتہا درجہ کی منافقت دیکھی۔ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دان کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھلانے کے اور ہوتے ہیں۔ میں نے قادیانیت میں رہتے ہوئے قادیانیوں کا ظاہری طور پہ مسلمانوں کے ساتھ رویہ کچھ اور دیکھا، اور حقیقی طور پہ کچھ اور دیکھا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے بچپن کے دور کا واقعہ ہے۔ گرمیوں کا مہینہ تھا کہ ہمارے گھر میں میرے دادے کا ایک مسلمان مہمان اس سے ملنے کے لیے آیا۔ دادے نے مجھے پاس بلایا اور کہا کہ جاؤ دادی سے جا کے بولو کہ ایک مسلمان مہمان آیا ہے، دادی سے کہو کہ شربت بنائے۔ اور مجھے قریب کر کے میرے کان میں کہا
کہ دادی سے کہنا کہ شربت کے اندر وہ چیز بھی شامل کرے۔ میں چلا گیا، دادے کا پیغام دادی کو دے دیا۔ دادی نے ایک گلاس کے اندر شیزان کا شربت ڈالا، پانی ڈالا، شربت کو مکس کیا، اور اس کے بعد اس نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے منہ سائڈ پہ کر کے شربت کے گلاس کے اندر تھوک دیا اور جلدی سے چمچ سے مکس کر دیا۔ میں نے دیکھ لیا، میں نے کہا دادی آپ تو بڑی گندی ہیں، بچہ بچہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا دادی آپ نے یہ کیا حرکت کی کہ شربت کے اندر تھوک کو شامل کر دیا؟ آگے سے مجھے دادی نے ڈانٹا اور کہا کہ اپنی زبان کو لاک کر لو، کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ جو مسلمان طبقہ ہے یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی، آج کے دور کے اللہ کے رسول مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، اس لیے ان کے کھانوں میں، ان کے پانیوں میں، ان کے شربتوں میں ہم پیشاب کے قطرے بھی شامل کرتے ہیں، ہم انسانی غلاظت کے ذرات بھی شامل کرتے ہیں، ہم گندی نالی کا، گٹر کا پانی، اس کے ڈراپس بھی شامل کرتے ہیں، ہم تھوک بھی شامل کرتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہمیں بہت سکون ملتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ جب کوئی مسلمان ہمارے گھر میں آئے، اس کے کھانے پانیوں میں یہ چیزیں شامل کی جاتی ہیں، یا اپنے گھر میں جب ہم کھانا پکائیں، چاول پکائیں، زردے قورمے کچھ پکائیں، وہ مسلمانوں کے ہاں بھیجیں تو ان میں بھی یہ چیزیں ہم شامل کرتے ہیں، جس سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ ہے قادیانیوں کا ریئل فیس۔ شربت کا گلاس لے کے دادے کے پاس پہنچا۔ اب یہ قادیانیوں کی ٹریننگ ہے، ہمیں یہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی مسلمان ملے ظاہری طور پہ بڑے پیار سے بات کرو، بڑی محبت سے بات کرو، بڑے اعلیٰ اخلاق سے پیش آؤ۔ اور ہم نے یقین جانیے مسلمانوں سے بھی یہ بات سنی ہے کہ بھائی اور تو باتیں الگ رہیں، قادیانیوں کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے طبقہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اور تو باتیں الگ، قادیانیوں کی زبان میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے، بڑی محبت سے بات کرتے ہیں۔ بھائی یہ قادیانیوں کی ٹریننگ ہے۔ ہمیں ہمارے بڑے کہتے تھے جب بھی مسلمان سے بات کرو محبت سے بات کرو، اعلیٰ اخلاق سے پیش آؤ، دلوں میں نفرت رکھو، دلوں میں کوڑ رکھو، دلوں میں غم رکھو، غصہ رکھو، اور جہاں ہو سکے مسلمان کو ڈنگ مارنے سے باز نہ آؤ۔ یہ ہے قادیانیوں کا اصل چہرہ۔ شربت کا گلاس لے کے دادے کے پاس پہنچا۔ دادے کے دوست نے کہا بھائی آپ نے یہ تکلف کیسا کیا، آپ سادہ پانی پیش کر دیتے۔ آگے سے دادے نے کہا آپ میرے پیارے بھائی ہو، گرمی میں تشریف لائے ہو، یہ ٹھنڈا اور میٹھا شربت پیش کرنا اخلاقی طور پہ میری ذمہ داری تھی۔ اس سے پیار سے ہی بولا، اس سے محبت سے ہی بات کی، اس سے ظاہری طور پہ اعلیٰ اخلاق سے بات کی، اندر کیا کروایا۔ یہ ہے قادیانیوں کا اصل چہرہ۔ میرے پروردگار نے مجھے قادیانیوں کے عبرتناک انجام دکھائے۔ آپ یقین جانیے گا میرے پاس اس سے کم الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم کتا بھی ایسی موت نہیں مرتا جیسی موت میں نے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا۔ میرے پروردگار نے مجھے قادیانیوں کے عبرتناک انجام دکھائے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی، آخری ٹائم آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، کتب میں پڑھا ہوگا، ملاحظہ کیا ہوگا، زبانوں پہ کلمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے دنیا سے پردہ فرمانے کا جب ٹائم آتا ہے زبانوں پہ درود شریف کے پھول جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے پڑھتے، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ کتنے دیکھے
حالت نماز میں، کتنے دیکھے سجدے کی سب سے دلربا حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور ان کی زبانوں پہ یہ جاری ہو گیا، وہ دیکھو جنت کے گیٹ کھل گئے، وہ دیکھو جنت میں سے کتنے حسین لوگ، کتنے جمیل لوگ، کتنے پیارے چہروں والے مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں، وہ دیکھو مجھے جنت کے اندر دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ کہتے کہتے، ذکر کرتے کرتے، اللہ اللہ کرتے کرتے روح پرواز کر جاتی ہے۔ لیکن سنیے، میرا دادا جس نے سب سے پہلے ہمارے خاندان میں قادیانیت کے زہر کو پیا تھا، میرا دادا جس نے مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ میں اپنے بچپن کے دور پہ بیعت کی، نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی مانا، اللہ کا رسول مانا، اس کے بعد وہ ہماری پوری کی پوری نسل ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے قادیانیت کے اندھے کنویں میں گرتے چلے گئے۔ جب پاکستان بنا، میرا دادا اپنی فیملی کو لے کے قادیان کو چھوڑ کے پاکستان میں آ گیا۔ پاکستان میں لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا، اور ہمارے گھر کے اندر قادیانیوں کے پروگرامز ہوتے، اور میرے دادے کو پوری دنیا سے لوگ دیکھنے کے لیے ہمارے گھر میں آتے کہ نعوذ باللہ چلو چل کے اس بندے کی زیارت کر کے آئیں کہ جو مرزا قادیانی کا صحابی تھا، استغفر اللہ۔ لیکن سنیے، اللہ کا عذاب اس پہ کیسے آیا؟ آخری ٹائم آیا کہ مرنے کا ٹائم آیا، زبان پہ ننگی گالیاں تھیں، مرنے کا ٹائم آیا، زبان پہ ننگی گالیاں، ماں بہن بیٹی کی بازاری گالیاں، آوارہ گالیاں، بکتے بکتے عبرت ناک موت مر کے جہنم واصل ہو گیا۔ میرا سگا دادا کی بات کر رہا ہوں، میری دادی کی سگی بہن، میرے پروردگار نے مجھے دکھایا کہ ان کی موتیں کیسے ہوتی ہیں۔ میری دادی کی سگی بہن قادیانیوں کی مبلغہ تھی، ساری زندگی اس نے قادیانیت کو پروموٹ کیا، اس کے لیے کام کیا، اور طریقہ واردات سنیے، لوگوں کے گھروں میں جاتی، غربا کو سلائی مشینیں عورتوں کو تحفے میں پیش کرتی، گھر میں پیسے نہیں، پیسے دے دیے، راشن نہیں، راشن لے کے دے دیا، ساتھ ساتھ یہ کہتی تھی کہ دیکھو نا ہم کتنے کوآپریٹو قسم کے لوگ ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں، یہ مولوی ظالم ہے، ہمیں کاور کہتا ہے، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں۔ بھائی یہ قادیانیوں کی ٹریننگ ہے کہ مسلمانوں سے ملو، یہ نہیں بتانا کہ تم کتنے بڑے کاور ہو، ایسے اس بات کا ذکر نہیں کرنا کہ مرزا قادیانی قذاب نے پروردگار کو گالیاں دی ہیں، اس بات کا ذکر نہیں کرنا کہ مرزا قادیانی قذاب نے اللہ کے نبیوں کی عزت پہ حملہ کیا، خود دعوی نبوت کیا، ان باتوں کا ذکر بالکل نہیں کرنا۔ کہنا یہ ہے کہ بھائی جو کلمہ تیرا وہی کلمہ میرا، جو نماز تیری وہی نماز میری، جو روزہ تیرا وہی روزہ میرا۔ یہ مولوی ظالم ہے، ہمیں کافر کہتا ہے، پاکستان کا آئین ظالمانہ آئین ہے، نعوذ باللہ، جس نے ہمیں کافر بول دیا۔ اس لیے ہم تو بڑے نیک ہیں، ساری زندگی مسلمان عورتوں میں جا جا کے پریچنگ کرتی رہی، یہی دھوکہ دیتی رہی۔ یقین جانیے اللہ کا عذاب اس پہ ایسے آیا۔ انشاءاللہ میری نیکسٹ ایک بک آ رہی ہے، اس کا ٹاپک عنوان ہی یہی ہے کہ قادیانیوں اور قادیانی نوازوں کے عبرتناک انجام۔ میں نے بڑے بڑے قادیانیوں کے عبرتناک انجام لکھے، یہ بھی لکھا اور بتایا کہ کیسے مرنے سے کچھ عرصہ قبل اس پہ فالج کا اٹیک ہوا، اور اٹیک اس نوعیت کا ہوا جسم تو ڈیڈ ہو گیا، زبان جاری ہو گئی۔ اللہ کی قسم ہمارے محلے دار اس بات کے گواہ ہیں، جیسے کتا بھونکتا ہے ایسے بھونکا کرتی تھی، جب بھی بات کرتی، گفتگو کرتی، کتے کا ساؤنڈ نکلتا، جب بھی بات کرتی کتے کی آواز سے بات کرتی، صبح بھونکتی، دوپہر، شام، رات، آدھی رات تک ان کے گھر سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آتی، اور ہمارے محلے دار یہ سمجھتے انہوں نے پتہ نہیں کوئی کتا پال لیا ہے کہ جب دیکھو بھونکنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ کوئی کتا نہیں تھا، بلکہ قادیانیوں کی مبلغہ تھی، جسے پروردگار نے دنیا کے اندر ہی
عبرت کا نشان بنا دیا، اور اس کے منہ سے یلو کلر کی، پیلے رنگ کی رالیں ٹپکتی تھیں جن میں سے پخانے کی اسمیل آتی تھی۔ یہ اللہ کا عذاب آیا۔ میں بات کو شارٹ کرتا ہوں، میں نے بڑے بڑے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں، میرا تقریباً 15 منٹ کا ایک پروگرام ہے، میں نے اس پروگرام کے اندر، اس بیان کے اندر میں نے قادیانیوں کی کتب سے، ان کی بڑی بڑی کتابوں سے، مرزا قادیانی کی زندگی پہ جو کتابیں لکھی گئی ان کتب سے یہ بات ثابت کی، اور یہ بتایا کہ اس کو کیسے عبرت ناک موت آئی۔ میں نے بتایا کیسے مرنے سے پہلے اس کے منہ سے بھی غلاظت، نیچے سے بھی غلاظت نکلتی رہی، اور کیسے ڈبل وبائی ہیضے میں اپنی ہی غلاظت کے ڈھیر پہ گر کے عبرت ناک موت مر گیا، لیکن غلاظت نے نکلنا بند نہیں کیا، دونوں راستوں سے مسلسل جاری رہی، یہاں تک کہ قادیانی روئی کے گولے بناتے، کبھی منہ میں ڈالتے، کبھی نیچے ٹھونستے۔ اللہ کا عذاب تھا، کیسے رکتا، نکال دیتا۔ یقین جانیے پہلے سے بڑے روئی کے گولے کبھی منہ میں ٹھونستے، کبھی نیچے ٹھونستے۔ پروردگار کا عذاب تھا، کیسے رکتا، نکال دیتا۔ جھاڑو مار مار کے، پانی کے پائپ لگا کے اسے دھویا گیا۔ بعد میں پلاسٹک کی شیٹوں میں اس کو رول کر کے ایک تابوت کے نیچے توڑی کی تہ لگا کے، اوپر اس کو رکھ کے، اوپر سے پھر توڑی کی تہ لگا کے تابوت کو لوک کر کے بذریعہ مال گاڑی لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 5 سے اس کے غلیظ وجود کو لاد کے بذریعہ ٹرین مال گاڑی کے قادیان کی غلیظ مٹی میں ہمیشہ کے لیے لے جا کے دفن کر دیا گیا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اور سنیے اس کے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ اللہ کے ایک ولی، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کی قبر پہ گئے، قادیان گئے، جا کے مراقبہ کیا، واپس لوٹے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، قبر میں کیا دیکھا؟ میاں صاحب نے فرمایا جب میں نے کشف کی نگاہ قبر میں ڈالی، مجھے قبر میں بولا کتا دکھائی دیا جو اپنی دم کو پکڑنے کی کوشش میں قبر کے اندر گھوم رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ میں نے بڑے بڑے قادیانیوں کے عبرتناک انجام اس بک کے اندر لکھے۔ سامعین محترم، بات کو شارٹ کرتا ہوں، میرے پروردگار نے مجھ پہ کرم کر دیا، دل میں ڈال دیا مجھے ایک طرف اسلام کو پڑھنا ہے، دل میں ڈال دیا مجھے دوسری طرف کمپیریٹیولی قادیانیت کی اسٹڈی کرنی ہے۔ میں اس لیے خود کو قادیانی کہتا ہوں کہ میرے بڑے قادیانی ہیں، میرا دادا مرتد ہوا، قادیانی ہو گیا، ہندو مت اچھی لگتی، ہندو ہو جاتا، میں بھی بتوں کو رام رام کرتا، ہمارے گھر میں بت ہوتے، وہ عیسائیت کو قبول کر لیتا، آج میں بھی عیسائی ہوتا، آج میرے گلے میں بھی صلیب ہوتی، میں بھی 3 خداؤں کا پجاری ہوتا۔ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، اور جہاں سے حقیقت نظر آئے، سچائی نظر آئے، ڈنکے کی چوٹ پہ اسے قبول کر لینا چاہیے۔ الحمدللہ جب میں نے ایک طرف تحقیقات کی شاہراہ پہ گامزن ہونے کے بعد، ایک طرف قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، ایک طرف سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کیا، جب میں نے دوسری طرف قادیانیت کو پڑھا، مرزا قادیانی کے عقائد پڑھے، نظریات پڑھے، یقین جانیے گا میری آنکھیں کھل گئیں۔ مرزا قادیانی قذاب نے اپنی کتابوں میں پروردگار کو نعوذ باللہ گالیاں بکیں۔ مرزا قادیانی قذاب نے اپنی کتب میں اللہ کے نبیوں کو، سرور کائنات کے پیارے صحابہ کو، سرور کائنات کے پیارے اہل بیت اطہار کو نعوذ باللہ گالیاں بکی، گالیاں۔ یہ پروردگار کا مجھنا چیز پہ کرم ہوتا گیا، فضل ہوتا گیا، جیسے جیسے ان حقائق سے اویر آگاہ ہوتا گیا، ویسے ویسے مرزا قادیانی قذاب سے میری محبت کے، چاہت کے، ادب کے سارے بخیے ایک ایک کر کے ادھرتے گئے، آخر ایک دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے،
دودھ کا دودھ پانی کا پانی واضح ہو گیا، اور میں نے مرزا قادیانی قذاب پہ لا تعداد لعنتیں بیچ کے کملی والے کریم آقا کے دام میں رحمت کو تھام کے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سی وجوہات تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں تمام وجوہات، اسباب، محرکات ایک طرف اور ایک طرف، وہ وجہ کیا تھی؟ آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے اسے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس دور کی بات ہے جب میں 7ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں، پاک مطہر ہاتھوں میں ایک پھلوں کا دست پکڑا ہوتا ہے۔ بہت سے پھل ہوتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرما رہے ہیں۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرماتے جب ہماری گلی میں جلوہ فروز ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قادیانیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس آ کے رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، اور وہ مکان وہی مکان تھا جس کی میں نے آپ کو مثال دی۔ میری دادی کی بہن وہاں پہ رہتی تھی، اس گھر کے پچھلے گھر میں آ کے رک گئے جو مسلمانوں کا گھر تھا، آگے تشریف نہیں لائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجنا چیز کی طرف نگاہ کرم فرما دی۔ الحمدللہ، آپ تبسم فرما دیے، آپ مسکرا دیے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ تب پروردگار نے یہ دل میں ڈالا کہ تجھے پڑھنا چاہیے، تجھے ریسرچ تحقیقات کرنی چاہیے۔ الحمدللہ، جب تحقیقات کرتا ہوں ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ پروردگار نے یہ مجھ پہ کرم کیا۔ میرا ایمان ہے کہ بقول حضور تاجدار گولڈا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، لوگو جو شخص ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، اس مبارک ہاتھ کو میں نے زندگی کے بڑے موڑوں پہ، بڑے پرکھٹن مراحل میں فیل کیا ہے۔ اللہ کی قسم اسے محسوس کیا ہے جب ہماری برادری نے میرا بائیکاٹ کیا، ریئیکٹ ہوا، گھر سے نکالا گیا، لمبی بات ہے شارٹ کرتا ہوں، مینٹلی ٹارچر کیا گیا، ہر طرح کی ٹیکنیکس یوز کی گئی، دوبارہ قادیانی کرنے کے لیے لالچ دی گئی۔ میرے باپ نے منہ پہ تمانچے مارے، ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے، اور کہا گیا دوبارہ قادیانیت کو قبول کر لو۔ میں نے اپنے باپ سے، اپنی برادری سے ایک ہی بات کہی تھی کہ مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، مجھے مسلمان کسی مولوی صاحب نے، کسی پیر صاحب نے نہیں کیا، مجھے مسلمان آمینہ کے لال نے کیا، جن کے لیے پروردگار نے اس کائنات کے گیسو راستہ کیے۔ اگر میرے وجود کے کروڑوں ٹکڑے بھی کر دو گے، انشاءاللہ میرا جینا بھی سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے ہوگا، میرا مرنا بھی انشاءاللہ آپ کی ختم نبوت کے لیے ہوگا۔ اللہ رسول کا کرم دیکھیے، اسی گھر میں کیا ہوا؟ سب سے پہلے میری پیاری والدہ محترمہ مرحومہ اللہ غریق کے رحمت کرے، اپنی وفات سے 1.5 ماہ قبل آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ایک بھائی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایک ایک کر کے سب کے سب مسلمان ہوتے گئے۔ الحمدللہ ابھی 2-2.5 سال پہلے پروردگار نے کرم کر دیا کہ میرے والد صاحب نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ وہ قادیانی جماعت کے صدر بھی رہے، ان کی بڑے بڑے ان کے فنانس سیکرٹری بھی رہے، ان کے مرزاروں کے متولی رہے، بڑے بڑے عہدوں پہ تعینات رہے۔ 80 ایئرز اولڈ میں اللہ نے کرم کر دیا، 80 سال کی عمر میں آ کے سرور کائنات کی ختم نبوت میں
ایمان لا کے آپ مسلمان ہو گئے۔ اب تک ہماری فیملی میں 50+ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور الحمدللہ پورے پاکستان کے ٹریول کیے، بڑے بڑے قادیانیوں کے سورما، ان کی جماعتوں کے صدور، ان کے بڑے بڑے مربی، پادری، پال، پنڈت، اب تک اللہ اس کے رسول کے ہی کرم سے الحمدللہ 750 سے زیادہ قادیانی میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور میری موسٹ فیمس بک جس کا 35واں ایڈیشن ابھی پرنٹ ہو چکا، پروردگار نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی، اس کتاب کا نام ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں۔ الحمدللہ انڈیا میں انگلش میں ترجمہ ہوا، پھر اس کے بعد ملک کے پاکستان میں گورنمنٹ آف پنجاب کے ایک سینئر سیکرٹری صاحب نے میری کتاب کا انگلش میں ٹرانسلیشن کی، یورپ پہنچی، افریقہ پہنچی، امریکہ پہنچی۔ اللہ رسول کے کرم سے اب تک وہ کتاب پڑھ کے ہزاروں قادیانی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ میں صرف چند منٹوں میں آپ کے سامنے بڑی اہم باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، قادیانیت کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ میری باتیں آپ کے بہت کام آئیں گی، پھر کبھی موقع بنا انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا قادیانیوں کے طریقہ ہائے واردات کیا کیا ہیں، پھر کبھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا لڑکیوں کا چکر کیسے چلتا ہے، ویزے، نوکریاں، جابس، لالچے دے دے کے جہالت کی بیس پہ کیسے کیسے قادیانیت کو پرموٹ کیا گیا، کیا جاتا رہا اور کیا جا رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کروں گا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، شروع میں نے عرض کی کہ قادیانی خود کو مسلمان کہہ کے مسلمان کے ایمان پہ حملہ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں۔ ظالم انگریز نے اس کائنات کے بدترین کافر کا اسلامک میک اپ کیا۔ ٹائم کم ہے انشاءاللہ، وغیرہ میں آپ کو بتاتا، کبھی حضرت پروگرام رکھے انشاءاللہ ختم نبوت کے ٹاپک پہ، میں انشاءاللہ کم از کم 2 گھنٹے آپ کے سامنے قادیانیوں کی ان کی پرتے کھول کھول کے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دنیا کا کوئی قادیانی انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے بات نہیں کر پائے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، انشاءاللہ لنکا ڈھاؤں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ صرف میں اس کا نچوڑ ابھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا قادیانی قذاب کو ظالم انگریز نے کھڑا کیا اس دور میں۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے، یہ جانتے ہیں کیسے W ہنٹر کی وہ رپورٹ میں یہ لکھا گیا، کیسے انڈیا آفس لائبریری لندن کی اس رپورٹ میں لکھا گیا کہ مرزا قادیانی قذاب کو کیسے کھڑا کیا گیا، اس کو کیسے پرموٹ کیا گیا، اس میں 2 رائے نہیں ہے۔ مرزا قادیانی قذاب نے، یاد رکھیے گا، صرف دعوی نبوت ہی نہیں کیا، صرف خود کو نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، بلکہ اس قذاب نے ایک عقیدے کا اظہار کیا، جس طرح آپ نے سنا ہوگا ہندو کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے جانتے ہیں، حضرت سے پوچھئے جانتے ہیں، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ تناسخ و حلول، 7 جنم بندہ مرتا ہے، روح نکلتی ہے، اگلے جنم میں پھر لوٹ کے آتی ہے، پھر مرا، پھر روح نکلی، اگلے جنم میں پھر لوٹ کے آئی، 7 جنم انسان کی روح لوٹ لوٹ کے دنیا میں آتی ہے۔ انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ کفری عقیدہ ہے، اسلام کا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے، قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ سنیے گا بڑی اہم بات، نچوڑ پیش کر رہا ہوں، ان کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، یہ کہتے ہیں کہ محمد کے 2 جنم ہوئے ہیں، 2 جنم۔ پہلی بار مکہ میں آئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، دوسری بار اللہ نے آپ کی روح نکالی جب پروردگار نے یہ دیکھا دنیا کے اندر ہر طرف فسق و فجور کی آندیاں ہیں، ہر طرف نفسا نفسی ہے، ہر طرف اضطراب ہے، ہر طرف بے چینی ہے، انسانیت کے ہاتھوں ذبح ہو رہی ہے، لٹ رہی ہے، ہر بندہ ٹینشن میں ہے۔ پروردگار کو دنیا والوں پہ ترس آ گیا، اللہ نے ایک ایسا کام کیا، نعوذ باللہ، سام بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹی، اللہ نے محمد کی روح نکال لی، گنبد خضرا سے، قبر انور سے، جسم اقدس سے
نکال کے کہا نعوذ باللہ قادیان کے اندر میرے اندر انٹر کر دی. میں مرزا قادیانی جو نام کے اعتبار سے محمد ہوں، کام کے اعتبار سے محمد ہوں، شکل، صورت، سیرت، کردار، غرض کے معاذ اللہ ہر پہلو سے عین محمد ہوں، اور جو مجھ میں محمد میں فرق کرتا ہے بڑا بیوقوف انسان ہے. نعوذ باللہ. ابھی آپ کے سامنے ایک ریفرنس پیش کرنے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا. یہ کتاب میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 16 ہے. لکھنے والا بکنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے. قومی اسمبلی میں جب 74 میں قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ساز قرار داد قومی اسمبلی میں 30 جون 1974 میں پیش کی تھی، اس کے بعد یحییٰ بختیار نے، اٹارنی جنرل نے کیسے قومی اسمبلی میں 13 دن تک قادیانیوں کے تیسرے سربراہ ان کے گماشتے مرزا ناصر احمد کو قومی اسمبلی بلا کے اس پہ جرح کی تھی، اس کی باتوں کو، مرزیت کو اس کے سامنے پیش کیا، جس کے جوابات وہ نہیں دے پایا. اٹارنی جنرل نے یہ کتاب قومی اسمبلی میں پیش کی، دیگر بہت سے حوالے پیش کیے، 13 دن تک بحث ہوئی. میں صرف ایک حوالہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ کتاب، اس کے اندر صفحہ نمبر 270، 271 اور 272 ان 3 پیجز پہ سنیے گا اس نے کیا بکا ہے. گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے زہر اگلا ہے، زہر بکتا ہے. کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، کہتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ 5ویں ہزار میں مکہ میں مبعوث ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے، ایسا ہی مسیح موعود یعنی کہ مجھ مرزا قادیانی کے روپ میں دنیا میں دوبارہ پیدا ہو گئے. آگے کہتا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ میری روحانیت پہلے محمد سے زیادہ اکمل، اقوا اور اشد ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے. نعوذ باللہ. کہا لوگو میں پہلے محمد سے بھی بڑھ گیا. پہلا محمد ایک رات کا بے نور چاند تھا، نئے مرزا قادیانی محمد 14ویں رات کا بکائے نور چاند ہو. مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے سرور کائنات کی شان میں اور گستاخی کسے کہا جائے گا؟ اس سے بڑھ کے اور ظلم، زیادتی، زندیقیت، ارتداد، کفر کسے کہا جائے گا؟ یہ ہے قادیانیوں کا اثر روپ. یہ کتاب میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجنز یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر. قومی اسمبلی میں یہ کتاب پیش کی گئی. لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے. اس کتاب کے پیج نمبر 158 پہ سنیے کیا کہتا ہے. اب مرزائیوں کا دھوکہ کہ جو کلمہ تیرا وہی کلمہ میرا، دکھانا چاہتا ہوں کہ قادیانیت کتنے بڑے دھوکے کا نام ہے. اس کتاب میں سنیے کیا کہتا ہے. لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا. نیچے کہتا ہے بس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو دنیا میں اسلام کی پریچنگ کے لیے دوبارہ تشریف لائے. اس لیے قادیانیوں جب کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے میں لفظ محمد آئے، اس سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو. مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے اور دھوکہ کیا ہوگا؟ یہ ہے قادیانیوں کا ریئل فیس، یہ ہے قادیانیوں کی حقیقت. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی زندگی رہ گئی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے اور کیا کیا کفری عقائد ہیں، یہ پوری دنیا میں کیسے کام کر رہے ہیں، ہم نے ختم نبوت کا کام کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ یہ معاملہ ہے اللہ کے نبی کی عزت کا، ناموس کا. انشاءاللہ ہر حال میں ختم نبوت کا پہرا ہم نے دینا ہے. ہمارے کابرین نے ختم نبوت کے لیے جانیں دیں، ہمارے بڑوں نے ختم نبوت کے لیے مال دیے، ختم نبوت کے لیے ٹائم دیا.
انشاءاللہ اپنے کابرین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہر حال میں اللہ کے نبی کی عزت کی چوکیداری کریں گے، ناموس کا پہرا دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ نے آپ کو انشاءاللہ علم دیا، اس علم کو لے کے انشاءاللہ پوری دنیا میں آپ نے پھیلنا ہے، ختم نبوت کا چراغاں کرنا ہے، ختم نبوت کے جھنڈے کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہے۔ اگر قادیانی اپنے جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کذاب کے لیے کام کرتے ہیں، انشاءاللہ اپنے سچے نبی کی ختم نبوت کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اقبال کی روح تڑپی، کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔